احد میں مشکل وقت۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرنے والے اس وقت 7 انصاری اور 2 مہاجر مسلمان رہ گئے۔ عبداللہ بن کمیہ اپنے بدتینت گستاخ ساتھیوں کے ساتھ دامن کوہ پہ چڑھ آیا۔ اس نے انتہا کی گستاخی کی، تلوار گھما کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسلیوں پہ ماری۔ اللہ نے ڈبل زرہ پہنا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا تھا۔ زرہ چوٹ سہ گئی، زخم نہ آیا، درد کئی مہینے رہا۔ وہ ظالم پھر بھی باز نہ آیا، پینترا بدل کے پھر اچھلا اور تلوار کا وار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نور پہ کیا۔ اللہ نے ادھر بھی ہیلمٹ پہنا کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ جنگ پہ روانہ کیا تھا، مگر اس کی تلوار کا وار اتنا شدید تھا کہ آہنی خود کی 2 لوہے کی کڑیاں مڑ گئیں اور بائیں آنکھ کے نیچے ابھری ہوئی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفاف خوشنما دمکتے رخسار کے نیچے کی ہڈی میں دھنس گئیں۔ خون بہنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون اتھر۔ عبداللہ بن کمیہ ساتھ ہی غرایا، میں کمیہ توڑنے والے کا بیٹا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آہنی خود کی دھنسی کڑیوں سے بہتا خون ہاتھ سے پونچھا اور فرمایا، اللہ تجھے توڑ ڈالے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی بات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا نہ سنے، یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ وقت اور جگہ کا تعین خدا خود کرتا ہے۔ اس لمحے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان نثار بے جگری سے دوسرے حملہ آوروں سے لڑ رہے تھے، تیر چلا کے بھاگے چلے آتے دشمنوں کو دور رکھ رہے تھے، کچھ سر پہ چڑھے دشمنوں کو پرے دھکیل رہے تھے، کچھ سر پہ سوار دشمنوں کی تلواروں کو کند کر رہے تھے۔ عبداللہ بن کمیہ بار بار حملے کر رہا تھا۔ دشمن سب شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجھانے پہ تلے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قدیمی پروانہ، مکے کا حسین ترین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم شکل، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عمر میں آدھا، سیدنا مصعب رضی اللہ تعالی عنہ بن عمیر تلوار لیے ابن کمیہ کے مقابل تھا۔ وہ پہلے ہی گھائل تھا۔ انگنت تیروں کی بوچھاڑ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آڑ میں لے کر روکی تھی۔ تلواروں کے بھی زخم تھے۔ اس نے ابن کمیہ کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے نیچے دھکیل دیا، مگر خود اتنے زخم کھائے کہ وہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں گر کے ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں میں جام شہادت پی لیا۔ مکے کا خوشبو میں رچا، مہکتے اجلے ترین کپڑوں میں ملبوس رہنے والا خوش جمال شیریں سخن خاموش ہو گیا۔ وہ جس نے مدینے میں اپنی خوش آہنگی، دلیل اور خوش سخنی سے لوگوں کے دلوں میں ایمان کے بیج بوئے تھے، کٹے ہوئے دیودار کی طرح گر گیا۔ مٹی گھر سے اٹا، شکستہ اور تار تار لبادے میں لہو میں رنگا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروانہ اپنی شمع ایمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قربان ہو گیا۔ دوسرے پروانے باری باری اپنی جان دیتے رہے۔ 7 کے 7 انصار یک کے بعد دیگرے قربان ہو گئے۔ ایک دل دہلا دینے والا موقع آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہرے دار صرف 2 رہ گئے۔
سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو ان سے نمٹے؟ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا میں ہوں۔ آگے بڑھے، 11 کافر مقابل تھے، تنہا مقابلہ کیا، تلوار ایسی گھمائی کہ ہاتھ شل ہو گئے، زخم اتنے کھائے کہ بعد میں جب گنے گئے تو 70 سے زیادہ نکلے۔ اس لمحے وہ جسم و جان کی ہر تکلیف سے بلند ہو چکے تھے، ان کے ذہن اور قلب میں صرف پروانے کی روح رہ گئی تھی، جو شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیاء پاشی میں تڑپ تڑپ کے ان منحوس پھونکوں کو بھسم کرنے پہ تلی تھی، جو اس چراغ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بجھانے کے بد ارادے سے جمع تھی۔ ساتھ کھڑے ماہر تیر انداز جانباز سیدنا سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی کمان سے بار بار تیر نکلتا، کبھی وہ سامنے کے ہجوم پہ نشانہ لیتے، کبھی دور سے بھاگے آتے دشمنوں کو دور ہی رہنے پہ مجبور کرتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترکش کے سارے تیر بھی سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیے، اور اس لمحے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے وہ بات کہی جو ساری عمر کسی اور سے نہ کہی۔ فرمایا، میرے ماں باپ قربان، تیر چلا۔ بخاری۔ ادھر ایک بھائی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس قدر پروانہ شیدائی تو اسی کا سگا دوسرا بھائی کافروں کے لشکر میں آیا، عتبہ بن ابی وقاص۔ وہ ایسا سنگ دل اور ظالم کہ جب طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اور اپنے بھائی سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیروں کے ڈر سے آگے نہ بڑھ سکا تو چٹانوں کی آڑ لیتا ہوا ہاتھ میں ایک نوکیلا بھاری پتھر چھپا کے ایک لمحے کو سامنے آیا اور تاک کے وہ پتھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مار دی۔ جبل احد بھی کانپ گیا ہوگا، سہم گیا ہوگا کہ جس آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں احد سجدہ ریز تھا، انہی کے خوشقطع با کرینہ رخ روشن پہ اس پہاڑ کا ایک ناکارہ پتھر مارا جائے۔ پتھر چہرے پہ لگا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیچے گر گئے، نیچے کے 2 رباعی دانت شہید ہو گئے، نچلا ہونٹ پھٹ گیا، چہرہ پر نور لہو لہو ہو گیا، جیسے ماہ کامل پہ زخم آیا ہو اور خورشید کا جگر کٹے، خون مقدس سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون پوچھتے جائیں اور فرمایا، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کیا؟ آسمان سے وحی اتری، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے اور چاہے تو عذاب دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً خدا سے عرض کی، اسی زخمی ہونٹ کو ہلا کے اسی لہو لہان چہرے کے ساتھ، اے اللہ میری قوم کو معاف فرمانا، وہ مجھ سے ناواقف ہیں۔ مسلم فتح الباری۔ وہ پتھر مار کے بھاگ گیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلکہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پتھر مارنے والے بدبخت عتبہ بن ابی وقاص کا پیچھا کیا، جا پکڑا، اپنی ساری نسلوں کے زور سے اپنی تلوار گھمائی اور اس سیاہ بخت کی گردن اڑا دی۔ سیدنا مالک بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ لپک کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، چہرہ اقدس سے ٹپکتا خون دیکھ کے روتے ہوئے اپنے لب اس مقدس خون کے بہتے قطروں پہ رکھ کے چوس لیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولے، تھوک دو۔ روتی آنکھوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھ کے التجا کی، نہیں آقا،
اس سے مقدس شے کبھی میرے حلق سے نیچے نہیں اتری۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت دی، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہے انہیں دیکھ لے۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کمک آ پہنچے۔ سب سے پہلے بھاگتے ہوئے آنے والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یار غار سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چہرہ مبارک پہ آہن خود کی کڑیاں چوبی دیکھ کے نکالنے لگے تو ان کے پیچھے لپک کے آئے سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الجراح نے عرض کی، یہ سعادت مجھے بخش دیں۔ ہاتھ سے لوہے کی کڑیاں رخسار مبارک سے نکالنے میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پر نور پہ درد کی لہر ابھری تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دانتوں سے ایک کڑی کو زور سے کھینچا، چبھی کڑی تو نکل آئی، ساتھ ہی ان کا اپنا ایک دانت کڑک کر کے ٹوٹ گیا۔ دوسری کڑی نکالتے ہوئے ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ کہتے ہیں بعد کی ساری عمر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ان دو ٹوٹے دانتوں کی وجہ سے ایسے مسحور کن حسین و جمیل لگتے کہ چہرہ دیکھنے والا اس چہرے کے حسن سے مبہوت ہو جاتا۔ قتادہ بن النعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ شدید حملے کے وقت چہرے پر نور کے آگے کھڑے ہو گئے اور اپنا چہرہ دشمنوں کے آگے کر دی۔ ایک تیر آ کر سیدھا ان کی آنکھ پہ لگا، آنکھ کے نیچے چبھا کہ آنکھ گیند کی طرح اچھل کے ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کے آپ دیدہ ہو گئے، دعا فرمائی، اللہ جس طرح تیرے نبی کے چہرے کی اس نے حفاظت فرمائی اسی طرح اس کے چہرے کی حفاظت فرما۔ پھر اس آنکھ کو اسی مقام پہ رکھ دیا۔ اسی وقت وہ آنکھ صحیح و سالم ہو گئی، پہلے سے کہیں زیادہ روشن، آبدار اور خوش نما، نظر بھی تیز ہو گئی۔ زرقانی البدایہ والنہایہ ابن ہشام خصائص کبریٰ۔ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دشمنوں کے تیز حملوں کے وقت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے، ان گنت تیر اپنی پیٹھ پہ سہے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری اور سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس دن کئی کمانیں تیر پھینک پھینک کے توڑی۔ کبھی ایک آگے آ کے ڈھال بنتا، دوسرا پیچھے سے تیر چلاتا۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ تان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو کھڑے رہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کریں، گردن نیچے رکھیں، میرا سینہ ڈھال ہے۔ اس روز شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ مرنے والے پروانوں کی عید تھی۔ لپک لپک کے آئے اور جی بھر کے جلے مرے کٹے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہی دوسرے صحابہ کی جماعت بھی آ پہنچی تھی۔ سیدنا عمر بن خطاب، سیدنا علی، سہیل بن حنیف، مالک بن سنان، قتادہ بن نعمان، حاتم بن ابی بلقع رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان کے ساتھی۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محافظوں کی تعداد 9 سے بڑھ کر 30 ہو گئی۔ یہ تعداد بڑھتی گھٹتی رہی، جدھر جدھر سے حملہ آوروں کا زور ہوتا محافظ اس طرف نکل جاتے۔ یہ ساری خوفناک صورتحال چند منٹوں کی تھی۔ تیروں کی بوچھاڑ، تلواروں کی چھنکار، نیزے بھالوں سے حملے، دھکے اور پتھر۔ اس لمحے مشرکین کا ایک اڑیل منہ زور گھڑ سوار عثمان بن مغیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب گھوڑے پہ سوار ہو کے حملہ آور ہوا۔ بولا، آج یا تو میں رہوں گا یا وہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا جواب دینے کے لیے ٹھہر گئے۔ بولے، کچھ بھی نہیں۔ اس کا سر پٹ بھاگتا آتا گھوڑا ایک گڑھے میں گر گیا۔
سیدنا حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار مار دیا۔ مکہ کا رئیس امیہ بن خلف کا بھائی ابی بن خلف مکہ میں کہا کرتا تھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ میں آپ کو قتل کروں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کی بات سن کر چپ رہتے۔ ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا تم نہیں بلکہ میں تجھے قتل کروں گا۔ اس نازک لمحے اسے بھی خبر ہوگی۔ گھوڑا دوڑاتا ہوا جس کے بارے میں کہا کرتا تھا روزانہ اسے اتنا اناج کھلاتا ہوں تاکہ اس پہ چڑھ کے تجھے قتل کروں، اسی گھوڑے پہ بیٹھا سرپٹ آئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے روکنے کو بڑھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع کیا اور کہا اسے آنے دو آگے۔ وہ زرہ پوش تھا، سر پہ آہنی خود، سینے پہ زرہ۔ جب قریب پہنچا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس کھڑے حارث بن سما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے اس کا حربہ لیا اور اسے اپنے ہاتھ میں لے کر اس کی گردن میں آہنی خود اور زرہ کے درمیان نیزے کی انی تھوڑی سی چبھوئی، وہ گھوڑے سے لڑک گیا، گرتا پڑتا چنگھاڑتا چیخیں مارتا واپس پیچھے اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا۔ ساتھی حیران، ذرا سی خراش سے اتنا طوفان؟ وہ کہے یہ معمولی ضرب نہیں، محمد کے ہاتھ کی چوٹ لگی ہے، اگر وہ مجھ پہ تھوک بھی دیتا تو میں مر جاتا، میں مر رہا ہوں۔ واپسی مکہ کے سفر میں وہ تڑپتا کراہتا صرف کے مقام پہ مر گیا۔ پوری دنیا میں وہی ایک بدبخت ایسا ہے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے مرا۔ قریش والے نیچے نشیب میں تھے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہاڑ کے دامن، اوپر پہاڑ طرف چڑھتے ہوئے عین نرغے کے ایک لمحے جب عبداللہ بن کمیہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل نوجوان خوبرو پروانے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زرہ پوش پسلیوں پہ تلوار کے وار کیے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے ابو عامر فاسق کے کھدائے ہوئے گڑھوں میں سے ایک میں گر گئے۔ کچھ لمحوں کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہے۔ عبداللہ بن کمیہ نے پلٹ کے اپنے پنڈال میں شور مچا دیا، نعوذ باللہ، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے میدان جنگ میں ایسی اندوہناک افواہ سن کر بے سدھ ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر لوگوں نے اپنی اگلی زندگی سوچی ہی نہ تھی، ان کے سوچنے سمجھنے کی ساری صلاحیتیں گم ہو گئی، جو سنتا وہ جیسے مر جاتا۔ مسلمانوں کی ہمت جواب دینے لگی۔ سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جسے ساری عمر یاد رہا کہ کعبہ میں پہلی ملاقات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں کہا تھا وہ کعب بن مالک جو شاعر ہے، وہ اس گڑھے کے پاس سے گزرا، اندر نگاہ گئی تو نور کائنات جیسے کنویں میں یوسف علیہ السلام۔ شور مچ گیا، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اسلام کا جھنڈا اب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ علم اٹھایا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گڑھے سے باہر آتے ہی ساتھ جما دی۔ مسلمانوں میں جان آ گئی، بے دم ہوئے مرے ہوئے پروانوں کے پر خوشی سے پھڑپھڑانے لگے۔ سب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پناہ میں آ گئے۔ مسلمانوں کا قلعہ مضبوط ہو گیا۔ نیجے نشیب میں جہاں جہاں مسلمان تھے انہوں نے اپنی دفاعی لائنیں بنا لی۔ کچھ مسلمان اوپر پہاڑ پہ پہرے دار بن کے
تیر کمان لیے تیار ہو گئے کہ پھر کوئی حملہ آور ادھر نہ آئے، دشمن دور رہے۔ ایک بار ابو سفیان اور صفوان بن امیہ نے پہاڑ کے اوپر سے دامن کوہ میں بنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمانڈ پوسٹ پہ حملے کی نیت کی، مگر مسلمان تیر اندازوں نے بھگا دی۔ پہاڑ کی چوٹی کافروں سے خالی ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر چڑھنے لگے۔ ایک چٹان پہ چڑھنے میں طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدد کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اب مشرکوں کی پہنچ سے دور تھے، نہ وہ پہاڑ کے نشیب سے چڑھ کے ان تک آ سکتے، نہ پہاڑ کی چوٹی سے اتر کے ادھر آ سکتے تھے۔ ہر راستے پہ مسلمان چوکس تھے مگر خاموش۔ ابو سفیان کے پاس واپسی کے سوا کوئی چارہ نہ تھا، مگر اس نے اپنی انا کو ابھی سیراب کرنا تھا۔ اپنے گھوڑے پہ دلکی چال میں ٹہلتا ہوا پہاڑ کے نشیب میں مسلمانوں کے تیر کی زد سے پرے پرے اپنا گھوڑا روکا، گلا پھاڑ کے بولا، کیا تم لوگوں میں محمد زندہ ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی جواب نہ دے۔ تھوڑی دیر وہ جواب کا انتظار کرتا رہا، پھر چیخا، کیا تم میں ابن ابی قحافہ موجود ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جواب نہیں دینا۔ خاموشی احد میں بجتی رہی، ہوائیں سائیں سائیں کرتی رہیں، خاموش کھڑے پروانوں کے لبادے پھڑپھڑاتے رہے، ہر طرف چپ۔ پھر ابو سفیان کی بھاری آواز گونجی، کیا تم میں عمر بن خطاب ابھی باقی ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر خاموشی کا حکم دیا۔ جب کسی بھی سوال کا اسے جواب نہ ملا تو اس نے اپنے گھوڑے کی لگام ہلائی، کھڑے گھوڑے کو شان دلبری اور تکبر سے پتھروں پہ اگلے پیروں سے اچھالا، اس کے سموں سے چنگاریاں نکلی۔ خاموش احد کے اداس چہرے سے اس کے گھوڑے کے سموں کی آواز بار بار ٹکرا کے آئی، اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف گردن موڑ کے عجیب تمسخرانہ تان و تشنیع سے چبا چبا کے بولا، لگتا ہے یہ تینوں قتل ہو گئے، زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ ابو سفیان کی زبان سے یہ تحقیر آمیز بات سن کے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چپ نہ رہا گیا۔ آواز عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابو سفیان سے دگنی اونچی تھی۔ چلا کے بولے، اے دشمن خدا، تو نے غلط کہا، تیرے رنج کا سامان ابھی باقی ہے، ہم تینوں زندہ ہیں۔ ابو سفیان بولا، چلو، باقی تو تمہارے ادھر میدان میں مرے پڑے۔ پھر ابو سفیان نے نعرہ لگایا، الا حبل جے حبل۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کہو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ سب سے اعلیٰ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے دوسرا نعرہ لگایا، لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عمر کہو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا مولا کوئی نہیں۔ ابو سفیان بولا، یہ دن یوم بدر کا بدلہ ہے، لہٰذا ہم اور تم برابر ہو گئے، اور لڑائی تو کنویں کے ڈول مانند ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، ہم برابر نہیں، ہمارے مقتولین جنت میں ہیں اور تمہارے جہنم میں۔ بعد میں ابو سفیان نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دے کر کہا، عمر، میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سچ بتاؤ، کیا ہم نے محمد کو قتل کیا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، خدا کی قسم نہیں، بلکہ وہ ابھی بھی تیری باتیں سن رہے۔ ابو سفیان بولا، تم میرے نزدیک ابن کمیہ سے زیادہ سچے۔ پھر ابو سفیان بولا، ہمارے لوگوں کے ہاتھوں تمہارے کچھ مقتولین کا مسئلہ ہوا، نہ میں اس فعل سے راضی ہوں نہ ناراض، نہ میں نے منع کیا نہ میں نے اس کا حکم دیا تھا۔
چلتے ہوئے ابو سفیان گردن اکڑا کے بولا، اگلے سال پھر بدر میں میلے کے دنوں میں جنگ کا وعدہ رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کہو پکا انشاءاللہ۔ ابن ہشام۔ ابو سفیان بن حرب اپنا لشکر لے کر نکل گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو چند جان نثاروں کے ساتھ اس کے پیچھے لگا دی۔ کہا، دیکھ کے آؤ کہ یہ اونٹوں پہ بیٹھتے ہیں اور گھوڑے عقب میں رکھتے ہیں، یا گھوڑوں پہ سوار ہوتے ہیں اور اونٹ پیچھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے گئے، خبر لائے کہ سب اونٹوں پہ سوار ہو کے گئے اور گھوڑے عقب میں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اطمینان کا سانس لیا اور فرمایا، اب یہ مکہ گئے، مدینہ کی طرف نہیں پلٹے۔ ظہر کے وقت تک جنگ ختم ہو چکی تھی۔ زخموں سے چور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کے امامت کرائی۔ اکثر صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیٹھ کے نماز پڑھی۔ پھر نشیب میں آئے، شہیدوں کے جستے خاکی اکٹھے کیے۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس کو کٹا ہوا دیکھا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم سے کانپنے لگے، آنسوؤں کی برسات برسی، پورا جسم مبارک غم سے لرز گیا۔ کہا، میں 10 کافروں سے ایسا بدلہ لوں گا۔ مگر پھر فوراً جیسے آسمان سے کوئی تنبیہ آئی۔ کہا، نہیں، ہمیں اس طرح لاشوں کی بے حرمتی کی اجازت نہیں۔ فیصلہ ہوا کہ سب کی نماز جنازہ پڑھا کے اسی احد کے نشیب میں دفن کیا جائے۔ شہیدوں کے جسم لائے جاتے، اٹھائے جاتے۔ نماز جنازہ میں امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک آخر تک پڑا رہا۔ ان پہ 70 بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور فرمایا، آسمان سے جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا ہے کہ 7ویں آسمان پہ سیدنا حمزہ کا لقب لکھا جا چکا ہے، اسد اللہ و اسد الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر۔ ابن ہشام۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دن اتنا روئے کہ ہچکی بند گئی۔ پھر فرمایا، قیامت کے روز اللہ کے ہاں حمزہ تمام شہیدوں کے سردار ہوں گے۔ مستدرک حاکم۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے بھانجے سیدنا عبداللہ بن حجش رضی اللہ تعالی عنہ پھپھی امیمہ کے بیٹے کے ساتھ احد کے پہاڑ کے نشیب میں دفن کیا گیا۔ کفن کم تھا، پاؤں پہ گھاس ڈالی گئی۔ باقی شہداء بھی ایک ایک قبر میں 2 سمائے۔ کچھ لوگ اپنے اقربا کو مدینہ لے گئے تھے، حکم دیا واپس لاؤ، وہیں احد میں دفن کرو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم احد سے۔ مدینہ سے خواتین بھی بھاگی ہیں، کوئی مشکیزے میں پانی بھر کے آ رہی ہیں، کوئی دوا دارو لیے، کوئی زادے راہ کے ساتھ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخم خاتون جنت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دھوئے۔ ان کے شوہر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آہنی خود میں پانی بھر کے لائے۔ پھر سیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چٹائی جلا کے زخم پہ رکھی تو خون بند ہوا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ مشرکین اپنی 24 لاشیں ادھر چھوڑ گئے تھے۔ مدینہ واپسی ہوئی تو مدینہ میں رہ جانے والوں نے والہانہ استقبال کی۔ ایک عورت جس کا باپ، بھائی، بیٹا تینوں شہید ہو گئے تھے، تینوں کی شہادت کی خبریں سن کے بے قراری سے پوچھتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے ہیں؟ جب سنا بخیر اور سامنے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آتے دیکھ لیا تو اس دکھی دل پہ جیسے بہار آ گئی۔ بولی، آقا آپ کو دیکھ کے سب غم ہیچ۔ منافقین کے منہ میں بدبودار زبانیں تھیں، کہتے پھرتے ہمارے بچے مروا دیے، نہ گھر سے نکلتے نہ مرتے، اگر ہماری بات مانتے تو نہ مارے جاتے۔
خدا نے قرآن میں واضح کر دیا، کوئی ایسی جگہ بتا دو جہاں تم موت سے محفوظ رہ سکتے۔ جنگ کا پلڑا تو چند لمحوں میں مسلمانوں کے حق میں ہو گیا تھا۔ وہ تیر انداز اپنی جگہ نہ چھوڑتے تو قریشی بھاگ چکے تھے، مگر خدا نے انہیں بھی بری کر دیا۔ پس ان کو معاف کرو اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرو، اور جو کام درپیش ہو اس میں ان سے مشورہ کرو۔ قرآن سورۃ آل عمران آیت نمبر 159۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حملہ آور تینوں میں سے دو تو ادھر ہی مارے گئے۔ عبداللہ بن کمیہ جو کہتا تھا میں ٹکڑے کر دینے والے کا بیٹا ہوں، جس نے کمر اور آنی خود پہ تلوار ماری تھی، وہ مکہ تو لوٹ گیا، اپنی بکریاں لانے گیا تو ایک بکرے نے اسے سینگ مار مار کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بلندی سے گھاٹی میں گرا دیا، اس کا جسم بکھر گیا۔ جس طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا خدا تیرے ٹکڑے کرے، خدا نے ایسا ہی کر دیا، وہ بھی ایک معمولی سے بکرے کے ہاتھوں۔ مدینے میں وہ شام اداس تھی، شہیدوں کے گھروں میں ماتم بچھا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں ابھی بھی اپنے محبوب چچا، دوست، خالہ زاد بھائی، رضائی بھائی اور پروانے شیر خدا، شیر رسول امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غم آنسو بن کے بہہ رہا تھا۔ ماتم کرتے ہوئے ایک گھر کے پاس سے گزرے تو دکھ کی انتہا سے دکھی ہو کے بولے، میرے چچا امیر حمزہ پہ ماتم کرنے والا کوئی نہیں۔ وہ عورتیں اپنے شہید بھول گئیں اور سید الشہداء کا غم منانے لگی۔ رات آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیند آ گئی۔ صبح کی نماز پہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اذان کے ساتھ اٹھے۔ بلال کو بلا کے ایک عجیب حکم سنایا، فرمایا اعلان کر دو کہ نماز فجر کے فوراً بعد کوچ ہوگا، صرف وہ مجاہد ساتھ ہوں گے جو کل احد کی جنگ میں شامل تھے، نیا کوئی نہ ہوگا۔ خود بھی زخمی، زیادہ تر مجاہد زخمی بھی ایسے کہ کسی کو 70 زخم آئے، کسی کو اس سے بھی زیادہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اطلاع دی تھی کہ دشمن مکہ کی طرف روانہ ہوا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیال آیا دشمن راہ سے پلٹ نہ آئے، اس کا تعاقب ہونا چاہیے، اگر وہ پلٹا تو مقابلہ لازمی، چل پڑے۔ دشمن مدینہ سے 36 کلومیٹر دور روحا کے مقام پہ پڑاؤ ڈالے یہی سوچ رہا تھا۔ ابو سفیان بضد تھا کہ واپس جا کر مسلمانوں کی جڑ اکھیڑ دے، ابھی موقع ہے، وہ زخمی، گھائل اور خستہ ہیں۔ صفوان بن امیہ کا اصرار تھا کہ خوش نصیبی سے عزت رہ گئی، یہ بھی نہ ڈوب جائے۔ خالد بن ولید نے بعد کے دنوں میں مسلمان ہونے کے بعد بتایا کہ اصل میں ہمارا شاذ و نادر گھوڑا ہی ایسا بچا تھا جسے تیر نہ لگا۔ ان کے گھوڑے سلطنت روم کے گھوڑوں کی طرح زرہ بختر پہننے والے تو نہیں ہوتے تھے، تیروں کی بوچھاڑ سے کہاں تک بچتے، زخموں پہ مکھیاں بھن بھناتی رہیں۔ لوگ ان کے بھی بہت زخمی تھے، زیادہ زخمی ان کے بھی تیروں سے ہی ہوئے تھے۔ تیر کے اکثر زخم فوری موت نہیں دیتے، مگر موت سے زیادہ درد میں مبتلا کیے رکھتے۔ وہ زیادہ مسلمان مار کے بھی خوف زدہ تھے، اور مسلمان زیادہ قبریں کھود کے اپنے زخموں سے بے نیاز گھوڑے اور اونٹوں پہ چڑھے اسی 5 گنا بڑی فوج کے تعاقب میں سرپٹ بھاگے جا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے 8 میل باہر حمر الاسد کے مقام پہ پڑاؤ کیا۔ پیر، منگل اور بدھ یعنی 9، 10 اور 11 شوال 3 ہجری 3 دن اور 3 راتیں وہاں قیام کیا۔ ہر رات لکڑیوں کا الاؤ روشن کیا کہ دشمن دیکھے تو اس پہ ہیبت طاری۔ اسی اثناء میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ہمدرد معبد بن ابی معبد الخزاعی جو قبیلہ خزاعہ کا رئیس تھا،
وہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل گیا۔ اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ مسلمان تھے۔ اس ملاقات میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حوصلہ دیکھ کے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کہا، ابھی اپنا ایمان قریش والوں سے مخفی رکھو، آگے روحا جا کے ان کے حوصلے پست کر رہا۔ آج کل جسے سائیکولوجیکل وار کہتے ہیں وہ کرنے کا حکم دیا۔ بنو ہاشم اور بنو خزاعہ ایک دوسرے کے حلیف تھے، مگر اب تو معاملہ ہی اور تھا۔ وہ سردار خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع رسالت کا پروانہ تھا۔ گیا۔ ابو سفیان بن حرب ابھی تک صفوان بن امیہ سے بحث میں لگا تھا کہ واپس پلٹتے ہیں مدینہ، کام تو کچھ بھی نہیں ہوا، 50,000 دینار کا منافع لٹ گیا، ہاتھ کیا آیا؟ وہ کاروباری بندہ تھا، اپنی ہر کامیابی اور ناکامی تول کے مانتا تھا۔ معبد خزاعی پہنچ گیا، جاتے ہی بولا، اب پکڑے جاؤ گے۔ ابو سفیان بولا، کیوں؟ معبد بولا، تم ابھی تک یہیں، پتا ہے پیچھے تمہارے کیا عفریت آ رہا ہے؟ وہ سہم گیا۔ صفوان بن امیہ نے بھی کان کھڑے کیے، اکرمہ بن ابو جہل کی آنکھیں بھی باہر نکلی۔ معبد بولا، مدینے سے تو 1000 لوگوں کی فوج تلواریں نیزے لیے غصے سے بھوت بنی طوفان کی طرح اس طرف آ رہی، شاید ان کی ایڈوانس پارٹی قریب ہی ہو۔ تم رات کو اپنے جاسوس پیچھے بھیج کے دیکھ لو، بے شک میں تو دیکھ آیا، وہ تو طے کر کے نکلے ہیں کہ تمہاری موت سے کم پر وہ واپس نہ پلٹیں گے۔ تم لوگ کتنے سردار ہو؟ وہ تو کہتے تھے جتنے بدر میں مارے تھے ان سے زیادہ کو اب گڑھے میں دبانا ہے۔ ابو سفیان کی سیٹی گم ہو گئی، اس نے پہلے ہی جاسوس پیچھے بھیجے ہوئے تھے۔ ایک نے آ کر اطلاع دے دی کہ حمر الاسد پہ ایک بڑی فوج کا حصہ خونخوار ہوا بیٹھا ہے، لگتا ہے اسے کسی کمک کا انتظار ہے۔ بہت غصے میں لگتے ہیں وہ لوگ، سب مدینے کے ہیں، کچھ تو پہچان بھی لیے اسی جنگ میں تھے۔ پیچھے سنا ہے تازہ دم فوج آ رہی، گھوڑوں پہ زرہیں پہنے۔ صفوان بن امیہ نے اس بار ابو سفیان بن حرب کی سرداری کی پرواہ نہیں کی، خود ہی حکم سنا دیا، چلو اٹھو، اب راستے میں کہیں فضول نہ رکنا، جتنی عزت رہ گئی وہی بچی رہنے دو، چلو۔ سب سر جھکا کے اٹھے، اپنی اپنی سواری پہ بیٹھے اور سرپٹ انہیں بھگاتے ہوئے مکہ جا کے سانس لی۔ ادھر مسلمانوں کو اپنے پڑاؤ میں بدر کی جنگ میں قید کیا ہوا ایک شاعر ابو عزا پھر مل گیا۔ اس وقت اس نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے اور اسلام کے خلاف اشتعال انگیز شاعری نہ کروں گا، فدیہ کے پیسے نہیں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، مفت چھوڑ دیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتبار کر لیا، چھوڑ دیا۔ عہد کی تیاری کے دنوں میں ابو سفیان نے اس کی جیب میں درہم ڈالے اور مسلمانوں اور اسلام کے خلاف اسے اپنے پروپیگنڈا سیل کا انچارج بنا لی۔ اس نے قبیلہ قبیلہ گھوم کے لوگوں کو اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف پھر مشتعل کیا۔ اس بار پھر پکڑا گیا۔ شاعر شاید چلتے آہستہ ہیں، یا کام لینے والے ان سے کام لے کر انہیں ساتھ اپنے چلنے بھی نہیں دیتے، وہ پیچھے رہ گئے، اپنے قریشی قافلے سے دور۔ پکڑا گیا، پھر وہی منتیں، وہی بہانے، وہی وعدے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، ابو عزا، اس بار میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا کہ تم مکہ جا کے منہ پہ ہاتھ پھیرو اور کہو محمد کو 2 بار بدھو بنا کے آیا۔ سنو، مسلمان ایک سراغ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ حالت جنگ تھی، وہ دشمن کا بندہ تھا، مار دیا گیا۔ تاریخ میں اس جنگ کو خواہ مخواہ مسلمانوں کی شکست کا تمغہ خود مسلمانوں نے دیا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ جب تاریخ کی پہل کی کتابیں ہجرت کے کوئی 60-70 سال بعد لکھی جا رہی تھیں تو ابو سفیان بن حرب کی اولاد حاکم وقت تھی۔ لکھنے والوں کو اپنا قلم ہی نہیں، اپنا سر قلم ہونے سے بھی بچانا پڑتا ہوگا۔
انہوں نے تھوڑا بہت رنگ اگر ابو سفیان بن حرب کو فاتح قرار دے کے بھر دیا تو کوئی حرج نہیں، آخر جان بچانا اور پیٹ بھرنا بھی تو ضروری ہے۔ یہ سچ ہے کہ جانوں کا نقصان زیادہ مسلمانوں کا ہوا، قریشیوں کے مقابلے میں 3 گنا۔ ان کے 24 مرے، مسلمان 65 سے 70 کہے جاتے، نسبت 1:3 کی رہی، مگر فوج کی نسبت 1:5 کی تھی۔ پھر ہر جنگ کا ایک مقصد ہوتا ہے، مسلمانوں کا مقصد اپنے شہر اور دین کی سلامتی کی دفاع کا تھا، وہ انہوں نے حاصل کر لیا۔ قریش کی جنگ کا مقصد مسلمانوں کو جڑ سے اکھاڑنا تھا، اس میں وہ ناکام رہے۔ اب خود فیصلہ کر لیں جیتا کون ہارا کون، مگر ٹھہریں، 1 سال انتظار کریں ابو سفیان کے اپنے چیلنج کا کہ اگلے سال پھر بدر میں مارکا ہوگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، پکا وعدہ انشاءاللہ۔ اس چیلنج کا نتیجہ دیکھ کے جو جی میں آئے فیصلہ کیجئے گا۔